خوش آمدید ناظرین، وقفے سے پہلے ہم نے قصور سے ایک کال لی تھی، کاروباری ان کو پرابلم تھی، ان کو وظیفہ بتانا تھا. جی بھائی سے گزارش ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ پہلے انہوں نے پوٹری کا کام کیا تھا یا جو مطلب معاملات میں ابھی وہ کچھ تبدیلی چاہ رہے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے بھائی سے کہ پہلی بات تو یہ کہ نماز پنجگانہ پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور علاوہ اس کے ان سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر تلاوت قرآن کریں روزانہ صبح شام. تلاوت قرآن کے اندر ان کے جو آسان صورتیں جو آلریڈی ان کو یاد ہیں انہی کو پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، ورنہ معمول کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں. بالکل صحیح. تو اگر یہ بہتر چاہتے ہیں کہ میں جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ میرے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دے، تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیں. بالکل صحیح. ہر نماز میں بالکل صحیح ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھے، اللہ کے فضل و کرم سے بھائی کا معاملہ بہتر ہو جائے گا. نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے بعد اور کچھ نہیں تو ایک تسبیح قل اللہ احد کی پڑھ لیں. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملہ بہتر ہو جائے گا. یا کہ گھر میں جو ان کی مسز ہیں وہ پڑھ لیں. بالکل تو اللہ پاک آسانی پیدا کرے. لائیو کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بھائی بول رہے ہیں؟ نعمان بات کر رہا ہوں دلمور سے. جی نعمان بھائی، والدہ کا نام بتائیے گا. شادیہ. آپ اپنا مسئلہ بتائیے گا. مجھے نا یہ اسٹمک کا مسئلہ ہے میتے والا. صحیح. تقریباً 3 سال سے ہے یہ. تو میں نا بہت پریشان رہتا ہوں، عجیب سی جو ہے نا میری یہ ہوتی ہیں فیلنگز. جب میں جاتا ہوں کہیں سفر پہ جاتا ہوں تب بھی پریشان، یا ویسے بھی میرے جو ہے وہ پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے. تو میں بہت ہی جو ہے نا پریشان، اس کی وجہ سے میں نا میری ایج ہے تقریباً 21 سال. تو میں کام کرتا ہوں، میرا بزنس بھی ٹھیک ہے، پر یہ کہ مجھے یہ پرابلم ہے. جی آپ وظیفہ سن لیجیے گا صوفی صاحب سے. ہاں جی بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا ابھی آپ کی عمر 21 سال ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرے. آپ کوشش کرو میرا بیٹا کہ آپ پنجگانہ نماز مسجد میں جا کے پڑھا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ نماز کے جب پڑھنے سے پہلے یعنی اذان کے فوراً بعد مسجد میں چلے گئے اور سنتیں پڑھ کے بیٹھ گئے، اور اسی دوران آپ کوشش کیا کریں کہ دوسرے کلمے کا ورد کیا کریں. زیادہ کافی ٹائم ہوتا ہے وہ. جی اس میں ٹائم ہوتا ہے، تو دوسرے کلمے کا ورد کریں نماز کے بعد، نماز سے پہلے اور اذان کے بعد. اگر یہ فجر اور عشاء میں کر لیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں بھائی تو ٹھیک ہے. مجھے جوابی لفافہ بھیج دیں، یا قریب ہی رہتے ہیں تو میرے سے رابطہ کر لیں. بالکل صحیح. اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے گا. ان کو میڈیکلی مسئلہ ہے، یعنی ڈاکٹری مسئلہ ہے ان کو، تو ڈاکٹر سے بھی رابطہ رکھیں. یقیناً انہوں نے رابطہ کیا ہوگا، جب بیمار ہیں اتنی دیر سے تو رابطہ انہوں نے کیا ہوگا. ڈاکٹر سے بھی رابطے میں رہیں، لیکن تسبیحات کو جاری رکھیں. اللہ کرم کرے گا. آئیے دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں بھائی؟ میں شہزاد بات کر رہا ہوں مغل پورے سے. جی صاحب، والدہ کا نام بتائیے گا. منسا. اب بس مسئلہ بتائیے اپنا. مسئلہ یہ ہے کہ میں 16-17 دفعہ دبئی جا چکا ہوں، تو میرا کام سیٹل نہیں ہو رہا. صحیح. آپ کو وظیفہ بتایا آپ سے بھائی گزارش ہے، بھائی نے جو بات کی ہے، میں بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سفر کرتے ہیں. پہلی بات تو سفر کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. بالکل صحیح. یعنی ایسا سفر جو اپنے ملک سے باہر کرنا ہے انہوں نے. بالکل صحیح. یعنی جو ملک کے اندر والا سفر نہیں، ملک سے باہر انٹرنیشنل سفر جسے آپ بولتے ہیں. اول تو ان کے سفر میں رکاوٹ بڑی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اگر وہ زور لگا کر چلے بھی جائیں تو ناکام ہو کے واپس آ جاتے ہیں. کتنی دفعہ ہو گئے؟ کتنی دفعہ، جیسے بھائی نے بتایا کہ 16-17 دفعہ یہ دبئی گئے. حالانکہ بندہ ایک ہی دفعہ جاتا ہے اور پھر ساری عمر ادھر ہی رہتا ہے. 2 سال بعد چھٹی آئے پھر چلے گیا، ایسا ہو جاتا ہے. تو 16-17 مرتبہ گئے، اس کا مطلب کوئی ان کو معاملہ یعنی کوئی مسئلہ ضرور ہے. تو بھائی سے گزارش ہے میری کہ یہ کوشش کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بذریعہ خط میرے سے تویزات وغیرہ منگوا لیں، یا خود آ کے مل لیں جیسے ان کو آسانی ہے. صحیح. تو ملنے سے مراد سیدھی یہ ہے، کسی قسم کا کوئی وہ لین دین والا معاملہ نہیں ہے. نہ بھی آئیں، صرف وہاں پر خط جوابی لفافہ بھیج دیں. نزدیک رہتے ہیں. ہاں نزدیک رہتے ہیں تو آ جائیں. چلو میں بھی ان کی زیارت کر لوں گا اسی بہانے. تو بھائی سے گزارش ہے کوشش کریں. اگر نہیں بھی آ سکتے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. قرآن پاک کی آخری صورتیں 10 اور ان کے ساتھ ملا کر والضحیٰ واللیل اذا سجا یہ بھی، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ دونوں صورتیں بھی پڑھیں اور آخری 10 صورتیں پڑھیں. اللہ کے فضل و کرم سے معاملہ بہتر ہو جائے. چلو ٹھیک ہو جائے گا. کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم کم کیجیے گا. میں نا شازیہ بول رہی ہوں. جی جی. میری والدہ کا نام سغرا بی بی ہے. ٹی وی کی آواز بند کیجیے گا بہنا، تاکہ آواز سمجھ آ جائے. اچھا. تو نا ہم نا 5 سال سے، میرے 2 بیٹے ہیں، 5 سال سے ہم نا بیماری میں ہی مبتلا ہیں. پہلے مجھے ٹی بی ہو گئی تھی، رسولی ہو گئی، اب میرے میاں کو ہیپاٹائٹس سی ہے. اللہ اکبر. بچوں کو بھی ٹی بی ہو گئی تھی. اللہ کرم کرے. بس ذہن میں ایسی ہے کہ جیسے نا
میں نے نا مجھے کچھ ہو جانا ہے, میرے بچوں کو پتہ نہیں کس نے سنبھالنا ہے کس نے نہیں سنبھالنا. یہ خوف سا انجانا سا. ہاں جی خوف ہی نہیں ہے دنیا میں جی اس طرح کے بڑے خوف آتے ہیں اور میں بڑی پریشان ہوں. جی بہن آپ وظیفہ سن لیں, آپ کو بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بہنا پریشانی دور کرے, اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحمت کرے. آپ کوشش کریں پنجگانہ نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں, اور علاوہ اس کے جو آپ کے میاں ہیں وہ بھی نماز کی پابندی کریں, اور کوشش کیا کریں آپ گھر کے اندر خاص کر جب بچوں کو کھانا پکائیں, اپنے لیے کھانا پکائیں تو باوضو ہو کے کھانا پکائیں. ایک تو یہ کریں. دوسرا یہ معاملہ ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر سے نوست نہیں نکلتی, پریشانی نہیں نکلتی, تو گھر کے اندر صبح کی نماز پڑھ کے, مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھ کے اور بہنا گھر میں نماز پڑھ کے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے مل کے سارے تلاوت قرآن کریں. مل کے مراد یہ کہ کوئی سورہ یاسین پڑھ لے, کوئی رحمان پڑھ لے, کوئی سورۃ ملک پڑھ لے, یعنی سورہ یاسین, سورہ رحمان اور سورہ ملک کی تلاوت کر لیں, یا معمول کے مطابق قرآن پاک الحمدللہ سے لے کے شروع کر دیں. تو اپنے گھر کے اندر قرآن پاک پڑھیں گے, اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی برکت سے آپ کی گھر کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو شوہر ہیں ان کو بھی پرابلم ہے, ان کو بھی مسئلہ ہے, تو جوابی لفافہ بھیج دیں, میں تویزات وغیرہ ان کو بھجوا دوں گا. موت سے ڈر لگتا ہے, ایسا لگتا ہے جینا ہی نہیں ہے. تو جیسے بہنوں نے بتایا کہ موت سے ڈر لگتا ہے, تو موت سے تو خیر سبھی کو ڈر لگتا ہے, لیکن ان کو جو مسئلہ ہے, ان کو مرض یہ ہے کہ انجانا خوف یہ پتہ نہیں میں مر جاؤں گی, میرے بچوں کا کیا بنے گا. بہت ساری بہنوں کو یہ فکر لاحق ہو جاتا ہے, بہت سارے مرد حضرات کو یہ ٹینشن شروع ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا, وہ مالک بے نیاز ہے, وہ چاہے کچی فصل کاٹ لے چاہے پکی فصل کاٹ لے. وہ کئی دفعہ دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ ماں بچ جاتی ہے اور بچہ مر جاتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے ماں کو دیکھا ہی نہیں ہے, ادھر سے اللہ پاک نے اولاد دی, ماں دنیا سے چلی گئی اور بچہ بچ گیا, اور ادھر سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں بچ گئی تو بچہ, یہ اس کا مالک بے نیاز ہے. اللہ اس بہنا کو لمبی زندگی, صحت اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. تو سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں, اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائیں گے. جوابی لفافہ بھیج دیں تو میں انشاءاللہ اس میں تویزات وغیرہ. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے بول رہے ہیں بھائی؟ سر میں بات کر رہا ہوں لاہور سے, مغلپورہ سے. جی جی بھائی, یہ طاہرہ بی بی. مسئلہ بتائیے گا بھائی. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, تو مجھے جو حافظہ ہے پہلے تو اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن اب یہ مجھے لگ رہا ہے, مطلب فیل ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ میرا حافظہ جو ہے نا ویک ہو چکا ہے. یعنی اگر میں کچھ چیز پڑھتا ہوں تو مطلب کہ اگر دوبارہ وہی چیز اگر دوسرے پہلے میں ورڈنگ وغیرہ آ گیا ہے تو مجھے وہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کا مطلب کیا مطلب. جی بیٹا, اس کا جتنے بھی طالب علم میری آواز کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے, چاہے وہ بچیاں ہیں چاہے بچے ہیں, جن کو بھی یہ مسئلہ ہے, جیسے اس بیٹے کو مسئلہ ہے, پہلے بہت اچھا ذہن تھا, یعنی ذہن یاد ہوتا ہے, بعض کا ایک کوشچن کو یاد کرنا ہوتا ہے بچے نے, تو وہ ودن یعنی 10 منٹس 20 منٹس کچھ ہی عرصے میں اس کو یاد ہو جاتا ہے. اس سے بھی آسان سوال جو ہوتا ہے وہ بڑی دیر لگ جاتی ہے, یاد ہی نہیں ہوتا. اچھا یاد بھی ہو جائے تو ذہن سے نکل جاتا ہے. آج کل بچوں کے پیپر آنے والے ہیں, بچوں اور ان کی مائیں بڑی پریشان ہیں کہ بچہ پڑھتا بھی ٹھیک ہے, محنت بھی کرتا ہے, مشقت بھی کرتا ہے, بیچارہ تیاری بھی کرتا ہے, لیکن اس کے ذہن سے سارا کچھ نکل جاتا ہے.